کرپشن کے آندھے بتوں کو توڑنا ہوگا، کرپشن کے آندھے بتوں کو توڑنا ہوگا، بے فرسودہ روایات داندھی کو چھوڑنا ہوگا۔ شیرازہ قوم کا جو بکرا ہے وطن والوں، شیرازہ قوم کا جو بکرا ہے وطن والوں، تعصب میں گری اس قوم کو اب چھوڑنا ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، آج اس پروکار تقریب میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اہلیت بدعنوانی کو شکست دیتی ہے۔ جناب صدر، کرپشن ایک ایسا مرض ہے جو وبائی امراض کی طرح پھیلتا ہے اور معاشرے کو دیمک کی طرح کہا جاتا ہے۔ کرپشن یا بدعنوانی صرف رشوت یا غبن کا نام نہیں، بلکہ اپنی ذاتی یا دنیاوی مطالب کو حاصل کرنے کے لیے کسی کے نام کو استعمال کرنا بھی بدعنوانی ہے۔ ہمارا ملک پیارا پاکستان، جو امیر سے امیر تر ہوتی چلی جانے والے حکمرانوں کا ایک ایسا غریب ملک ہے جن کی کرپشن اور بدعنوانی نے عوام پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ تجوریاں برتے ہیں لوگ زندگی بھر کے لیے، تجوریاں برتے ہیں لوگ زندگی بھر کے لیے، موت کا فرشتہ رشوت نہیں لیتا۔ جناب صدر، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بدعنوانی کے حوالے سے جو سالانہ رپورٹ جاری کی ہے اس میں ڈنمارک اور نیوزی لینڈ کرپشن فری ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستان 31 پوائنٹ کے ساتھ 124ویں نمبر پر ہے، جبکہ بھارت 40 پوائنٹ کے ساتھ 86ویں نمبر پر ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ جناب صدر، غورطلب بات یہ ہے کہ FIA، نیب اور دوسری اداروں کی ہوتی ہوئی بھی کرپشن میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ ملک میں ایمانداری، شفافیت اور میرٹ کی کمی ہے۔ میرٹ ہی بدعنوانی کو شکست دے سکتی ہے۔ ملک کے حکمرانوں کو ایسی قانون سازی کرنی ہوگی جس سے میرٹ کی بالادستی ہو اور اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کو بھرتی کیا جائے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ڈنمارک بھی بن سکتا ہے اور نیوزی لینڈ بھی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کے رہنا، یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کے رہنا، لوگ ہوا کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ والسلام۔